ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا جی، زاہد صاحب آئے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہلو ہیلو غالب صاحب، ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ زبردست جی، آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے سب۔ اچھا، کیا بات کریں گے آپ؟ یہ بتا رہے تھے آپ، یہ کعبہ شفٹ کرنے کی کوشش کی تھی عبداللہ بن مروان نے۔ کوئی اچھا کتاب کا حوالہ ہے؟ یہ اس بارے میں نا بہت سارا ہسٹوریکل وہ جو ہے نا ایویڈنس ہے، اس کے اوپر میں نے کافی بات کی ہوئی ہے پہلے، تو شاید میں نے کیونکہ نہیں سنا۔ ہاں کیونکہ کعبہ مکہ جو ہے نا، مکہ آپ کو پتا ہاں ہے ہاں مکہ میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی، اور مدینہ ہاں میں بھی بنائی، پورا وہاں بھی بنائی۔ پرانا مکہ اور مدینہ کھود کے رکھ دیا انہوں نے، آرکیولوجیکل ایویڈنس کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا تو آج تک۔ نہیں، کعبہ کی جہاں تک بات ہے، وہ تو پہلے بھی وہاں ابراہیمی مذہب کے سارے لوگ وہاں پہلے اسلام سے پہلے بھی جاتے تھے۔ نہیں، تو یہ ایویڈنس، کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ آپ کو تو پتا یہ ہے جو حضرت ابراہیم کہاں رہتے تھے؟ وہ تو عراق میں رہتے تھے، ادھر کیا بولتے ہیں اس کو، یروشلم کے 70 میل ساؤتھ میں حضرت ابراہیم رہتے تھے۔ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے بیر سبا، بیر شیوا جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہاں پہ حضرت ابراہیم رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دشت فاران میں رہتا تھا اسماعیل، اور وہ ہے تقریباً یروشلم سے 200 کلومیٹر ساؤتھ میں، جو دشت سینا والا علاقہ ہے نا، جہاں پہ اسرائیل نے عرب اسرائیل وار میں قبضہ کر لیا تھا، اس جگہ پہ جو کہ مصر کا علاقہ ہے، وہاں پہ حضرت اسماعیل رہتے تھے، جو سارا ہے۔ مکہ نہ کبھی حضرت ابراہیم آئے ہیں نہ کبھی حضرت اسماعیل آئے ہیں، مگر اس کا کوئی قرآن ایویڈنس۔ دوسری بات ہے کہ مگر قرآن میں تو اس کی ایویڈنس ہے تقریباً، مطلب جہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ قرآن میں ایویڈنس، قرآن میں لکھا ہے، مگر وہ ایویڈنس تو نہیں ہے نا، اس کا ایویڈنس تو پھر دینا پڑے گا نا کہ واقعی ابراہیم کبھی مکہ آئے تھے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسکندر اعظم کے نے جو ہے نا وہ عرب کے علاقے میں مہم بھیجی، ایکسپیڈیشن، جس نے عرب کا میپ تیار کیا۔ پھر اسکندر اعظم کا جو نیچے والا تھا، اسکندر اعظم کے بعد ٹولمی جو تھا وہ مصری حکومت کا بن گیا حکمران، تو ٹولمی نے بھی مصر میں نقشہ بنانے کے لیے مہمیں بھیجی، ٹھیک ہے۔ اور ٹولمی نے پورے نقشہ تیار کرایا عرب کا، اور اس عرب کے نقشے میں مدینہ ہے یثرب، مگر مکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رومیوں نے بھی بنوائے نقشے عرب کے، جزیرہ نما عرب کے، یعنی عربین پیننسولا کے، اور اچھا، اس میں بھی کوئی مکہ کا ذکر نہیں ہے، مکہ ہے ہی نہیں ہے، مکہ کی جگہ خالی ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو مکہ جو ہے نا وہ شہر، آج کل یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے کہ مکہ اسلام سے پہلے تھا ہی نہیں، اصل میں مکہ شہر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس سے پہلے۔ یہ جتنی کہانیاں آپ اسلامی تاریخ میں، جو سب سے بڑا جول ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ اگر تھے تو وہ مکہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ کعبہ بھی پہلے کہیں اور تھا، یہ کہاں تھا؟ کیونکہ عربوں کے اتنے کعبے تھے، تو شاید مکہ میں کوئی چھوٹا موٹا کعبہ ہو، یا کسی اور جگہ سے کعبہ کا پتھر یہاں پہ لا کے ایک نیا کعبہ بنایا گیا، جیسے کہ لوگ سپیکولیٹ کرتے ہیں کہ ابن زبیر نے کعبہ جو ہے نا یہ والا بنایا تھا ادھر آ کے۔ ابن زبیر کہیں سے بھاگ کے آیا تھا، اور جو ریسرچ ہے نا وہ یہ کچھ ایسا ثابت کرتی ہے کہ الہرا جو شہر ہے نا، شاید وہ تھا ہاں اسلام کا پہلا مرکز، اور وہاں سے اسلام شروع ہوا تھا۔ اور پھر بعد میں جب ابن زبیر کے اوپر
آگے مارنے کے لیے حجاج بن یوسف، تو پہلے حسن بن نمیر آیا، اس نے مارا اس کو، پھر بیچ میں یزید مار گیا، تو حسن بن نمیر جو ہے وہ واپس چلا گیا دمشق۔ پھر اس دوران میں وہ 2 سال، جب اس دوران کے اندر پھر یہ اس نے کیا کیا، یہ عبداللہ بن زبیر وہاں سے ہجرت اسود لے کے بھاگ گیا، لوگ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیکولیشن ہے، ابھی ایویڈنس اور چاہیے، کیا کچھ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے یہ لے کے بھاگا اور اس نے آگے پھر مکے میں بنایا کعبہ، ٹھیک ہے، اور پھر عباسیوں نے اس کعبے کی تقلید کی، کیونکہ کعبے بھی اور تھے، ایک سے زیادہ کعبے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ سب سے پہلا جو اسلامی سلطنت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ کوفے میں ملتا ہے، اور کوفہ الحرا کے بالکل ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں ملتا ہے وہ دمشق میں ملتا ہے، اور دمشق جو ہے وہ اصل میں جو ہے نا وہ عباسیوں سے پہلے دمشق ہی سیٹ تھی اسلامی سلطنت کی۔ معاویہ اور عبد الملک، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، پھر ٹھیک ہے الولید دوسرا، پھر یہ سب کے سب سارے دمشق میں ہی رہے۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مدینے میں جو لوگوں نے مدینے سے سلطنت شروع کی وہ دمشق کو جا کے اپنا کیپٹل بنا دے۔ وہاں پہ نارتھ عربیہ میں کہیں اسلام کی پیدائش ہوتی ہے، ایون کہ اب تو قرآن کی زبان پہ بھی اتنی زبردست ریسرچ ہوئی ہے، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی جو ساری کی ساری زبان ہے وہ اس کا یہ جزیرہ نما عربین پیننسولا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیریا اور شام سیریا لبنان جارڈن اس علاقے کی یہ عربی ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہو۔ تو اسلام کی شروع کی تاریخ میں بہت بڑا جھول ہے۔ یہ مکے کی عربی نہیں ہے جو اس وقت وہاں رائج زبان ہے، وہ قرآن سے کتنی ملتی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت کی جو زبان ہے نا، جو 7ویں صدی عیسوی کی عربی شام کی ہے، یہ قرآن اس میں ہے، یہ اس وقت کے عرب کی عربی میں نہیں ہے، اس وقت کے سعودی عرب کی عربی میں نہیں ہے، یہ اس وقت کے شام کی عربی میں قرآن۔ اس بات کے اوپر اب بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے، ایون کہ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو اسی شامی زبان کے مطابق ترجمہ کیا جائے نا، اس پرانے وقت کی شامی کتاب زبان کے مطابق، تو قرآن کی سمجھ آنے لگ جاتی ساری کی ساری، ٹھیک ہے، ٹھیک بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک مسلمانوں کا جو اجتماع ہوتا ہے یا ان کا جو مڈ پوائنٹ ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، مثلا عباسیوں نے کہیں پہ لیا ہوگا، اسی طرح سے جنہوں نے دعوی نبوت کیا ان کا یہ مقصد رہا ہوگا کہ یہ جو مرکزیت ہے اس کو کسی طرح سے تبدیل کیا جائے، تو یہ شک جاتا ہے اس طرف کہ اس وجہ سے یہ جو کعبے یہ جو ذکر ہو رہا کہ فلانی جگہ پر تھا یا شام میں تھا یا ڈوم آف دا رانک پہلا کعبہ ہے، اس طرح میرے خیال میں یہ بعد میں ہوا ہے کہ اس کو کسی طرح سے یہ جو مرکزیت ہے خانے کعبہ کی اس کو ختم کیا جائے اور کسی دوسری طرف سے اس کا یہ چاند ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو تاریخی لحاظ سے جہاں تک قرآن ہم پڑھتے ہیں، اب آپ کو میں اور بھی باتیں بتاتا ہوں نا، اب اسلام کا آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت اسلام تھا اور مکے سے شروع ہوا، اس بات کا کوئی ثبوت ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے، اسلام کا ہی ثبوت نہیں ملتا۔ کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک ہسٹورین ہے کیرن آرمسٹرانگ، جس نے اسلام پہ کتابیں لکھی ہیں 2-3، اور مسلمان بہت زیادہ اسے مانتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کہتی ہے، اسلام کا جو شروع میں ایک ویکیوم ہے نا جس میں سمجھ نہیں آتا کہ اسلام تھا بھی کہ نہیں، وہ کہتی ہے کہ 9ویں صدی تک مسلمان لوگوں کو کنورٹ نہیں کرتے تھے، یہ صرف جزیہ لیتے تھے۔ یہ بات ٹوٹلی اسلامی تاریخ کے خلاف ہے۔ وہ یہ کیوں کہتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جب یہ یروشلم گئے نا، یہ یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے 7ویں صدی 8ویں صدی عیسوی میں آخری حصے میں، خاص طور پہ تقریباً سن 650 کے بعد کی جو باتیں ہیں، اس وقت معاویہ جو ہے وہ حکمران تھا، اور یہ یروشلم میں جو ہے نا یہ ان کا قبضہ تھا۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور معاویہ کے لشکر میں کرسچن بھی تھے اور بت پرست عرب بھی تھے،
ایسا نہیں تھا کہ بت پرست عرب نہیں تھے، بت پرست عرب بھی تھے. اب ایسے کیسے ہو سکتا کہ اسلامی لشکر کے مجاہدین میں بت پرست عرب شامل ہوں؟ تو یہ ایک بندے نے نہیں لکھی یہ بات، آرمینیا تک لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے مذہب، ان کا جو مذہب تھا نا وہ اسلام تھا ہی نہیں جو لوگ انہیں فتح کر رہے تھے. جو لوگ ان کو فتح کر رہے تھے نا ان کا مذہب اسلام تھا ہی نہیں. ترکوں کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے، ان کا مذہب ہی نہیں تھا اسلام جو ترکوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. معاویہ تو کرسچن تھا. معاویہ کی تو جو ہے نا راک انسکرپشن یعنی کندہ کاریاں جو راکس کے اوپر اس نے اپنے فرمان یا اپنی باتیں لکھوائی تھی کہ سرکاری اعلان یہ ہوتا ہے اور یوں یوں یوں، ان کے اوپر کراس بنے ہوئے ہیں، سلیبیں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر معاویہ کے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے سکے ہیں، ان معاویہ کے سکے، عبد الملک کے سکے، مروان بن حکم کا سکہ، ان کے اوپر حضرت محمد کا کہیں نام ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ لکھ دیتے ہیں، محمد رسول اللہ وہ لکھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ والا حضرت محمد کا نام ہی کہیں نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ عباسیوں کا وقت جیسے جیسے قریب آنا شروع ہوتا ہے تو حضرت محمد کا نام پھر آگے پیچھے دکھائی دینے لگتا ہے. اور قرآن جو ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ جگہ جگہ جب لکھی دکھائی دیتی ہیں تو ان کے اندر ایسی بھی آیتیں ہیں جو کہ قرآن میں آج ہے ہی نہیں ہے. جیسے کہ جو ڈوم آف دا راک ہے، قبۃ الخسرا جس کو، جی جی. ہلو ہلو، آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو. اچھا میری ہلو. قرآنی آیتوں آپ کے ساتھ دوسری آیتیں مکس کر کے رکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں قرآن کی. جو اسلام کی شروع کی ہسٹری ہے نا وہ ایک مسٹری ہے. اس کے اندر کسی کو، اور بخاری آیا 250 سال بعد، ابن شام آیا 212 سال بعد. اسلام کی جو سب سے پرانی ہسٹری ہے وہ جو ابن شام نے لکھی ہے وہ تقریباً 220-222 سال بعد کی ہے، جو کلیم کرتے ہیں. تو اسلام کی جو تاریخ لکھی کہ 200 سال بعد اگر کوئی کچھ واقعات کے بارے میں لکھے نا، اور خاص طور پہ اس پرانے وقت میں، تو اس میں وہ مرچ مسالہ ہی لگاتا ہے، اس میں سچائی کوئی ہوتی ہی نہیں ہے. یہی باتیں ہیں ساری. قرآن اسلام کی کوئی تاریخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل میں. یہ سب فراڈ ہے آپ کے پاس جتنا. رسول اللہ کون تھے، کیا انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا؟ میں آپ کو یہ سچی بات بتا سکتا ہوں کہ یقین سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر حضرت محمد نام کا کوئی شخص تھا اس نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا. یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اس تو کا پھر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. یہ سارے قرآن پر بھی آتا ہے. پھر یہ مطلب یہ جو مذہب کی کتاب ہے پہ بھی قرآن، آتا ہے، یہ قرآن میں بھی آتا ہے. اس پر قرآن سوال آپ کو نشان پتا ہے، بنتا. قرآن تو قرآن تو بدلتا رہا ہے نا. قرآن بدلتا رہا ہے. مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. قرآن بدلتا رہا ہے. ہمارے پاس پرانے نسخے ہیں جو کہ آج کے قرآن جیسے آئی نہیں ہے. ان میں اچھی خاصی تبدیلی ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلے آپ ایک ہاں جی ہاں جی نسخہ لیجیے ٹاپ کمی میوزیم کا، اور دوسرا ہاں لیجیے وہ میں آپ آپ کو مصر بتا کا. دیتا ہوں. ہاں اب دیکھیے اس میں کوئی فرق ہے. سب سے پہلے نسخے تو وہی ہے، اور اس کے نہیں، بعد قرآن تواتر سے آ رہا ہے. تو اس میں کوئی میرے خیال میں کہیں پہ آپ کہہ کوئی رہے ہیں کہ فرق توپ نہیں. کاپی والا جو ہے، توپ کاپی والا جو ہے وہ پہلا نسخہ ہے. نہیں، وہاں جو نسخہ ہے وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے کا ہے. نہیں، جب یہ جھوٹ ہے سارا. آپ کو پتا کہ حضرت جو شروع کی عربی تھی حضرت عثمان غنی کے وقت کی وہ کیسی تھی؟ نہیں، مجھے پتا نہیں ہے. اس پہ نقطے نہیں ہوتے تھے، زیر زبر نہیں ہوتی تھی، یعنی ہاں بے وہ تو نون ٹھیک ہے. تے. ہاں نا. تو توپ کاپی میوزیم والا ابھی نسخہ نکال کے دیکھیں، اس پہ نقطے اور زیر زبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اچھا وہ جو حضرت عثمان اس کے میں وقت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو یہ میں نے نہیں دیکھا. البتہ میں نے سنا ہے صرف. یہ جھوٹ ہے تو نا. میں ابھی توپ کاپی میوزیم کا جو نسخہ ہے نا اس پہ نقطے بھی ہیں، اس پہ اعراب بھی ہیں. اور آپ کو میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے جو حجازی اسکرپٹ تھا ہاں اس پہ کوئی نقطے اور کوئی اعراب نہیں ہوتے تھے. پھر آیا کوفی اسکرپٹ. حجازی اسکرپٹ میں توئیں بھی نہیں تھی. تے اور توئیں میں بھی فرق نہیں کر سکتے تھے آپ، اور زوئیں میں بھی. ٹھیک ہے. پھر آیا کوفی اسکرپٹ. کوفی اسکرپٹ میں توئیں آ گئی اور
نقطے اور اعراب ابھی بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب جو کوفی اسکرپٹ ہے نا وہ کوفے میں بنا ہے, اور وہ حضرت علی کے دور کے بعد کا ہے. حضرت عثمان کا اگر قرآن ملے نا تو وہ حجازی اسکرپٹ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کوفی اسکرپٹ کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے قرآن پہ اعراب لگائے تھے. ایون کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اعراب اور نقطے دونوں لگائے تھے. ٹھیک ہے, ہاں اور لوگ حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی حجاج بن یوسف نے اکٹھا کرایا تھا. یہ عثمان والی بات جھوٹ ہے. جو آج کل انڈیپینڈنٹ ریسرچ قرآن پہ ہو رہی ہے نا, اصل میں جو سیریس اسکالر ہیں وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ عثمان نے قرآن کی تدوین کرائی تھی. قرآن اکٹھا عثمان نے کرایا ہی نہیں تھا. ابو بکر اور عثمان کی قرآن کی جو اکٹھا کرانے کی باتیں ہیں وہ جھوٹ ہے سراسر. اصل میں پہلا بندہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس نے قرآن اکٹھا کرایا ہوگا وہ شاید حجاج بن یوسف تھا. ٹھیک ہے, اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں توپا کاپی میوزیم والا قرآن جو ہے وہ پہلا قرآن ہے, سب سے پرانا. تو توپا کاپی میوزیم والا قرآن اگر پہلا قرآن ہے تو اسے حجازی اسکرپٹ میں ہونا چاہیے. حجازی سے مطلب ہے کہ جو حجاز کے علاقے کی لکھائی تھی اس میں ہونا چاہیے. تو وہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. وہ تو کوفک بھی نہیں ہے, وہ تو پوسٹ کوفک ہے, لیٹ کوفک. اب کوفی میں بھی 2-3 قسم کے ہیں میرے خیال ہے, 3 ہیں یا 2 ہیں. پہلے ایک کہ ارلی کوفی, پھر مڈل کوفی اور پھر لیٹ کوفی. تو یہ جو ہے نا یہ لیٹ کوفی سے بھی کوئی بعد کی چیز ہے توپا کاپی میوزیم والا. توپا کاپی میوزیم والا جو قرآن ہے نا وہ 10ویں صدی عیسوی کا ہے اصل میں, شاید 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی کے درمیان کا کسی وقت, جس پہ نقطے بھی ہیں اور اعراب بھی ہیں. اچھا, پہلا جو قرآن ہے, سب سے جو پرانے قرآن ہے نا ان میں 2-3 ہیں, برمنگم یونیورسٹی والا, آکسفورڈ یونیورسٹی والا اور سنا مینوسکرپٹ. یہ 3 پرانے قرآن ہیں دنیا میں. مگر برمنگم یونیورسٹی والے اور ان کے اوپر بھی اس لیے پرابلم ہے کہ وہ بھی کوفی اسکرپٹ میں لکھے ہوئے ہیں, اور وہ کوفی جو ہے وہ تھوڑا کس سے ایڈوانس ہے, وہ آپ کے سنا مینوسکرپٹ سے تھوڑا سا ایڈوانس اسکرپٹ ہے جس میں لکھے ہوئے ہیں. اور اصل میں جو صحیح تحقیق کے مطابق جو ریسرچر مانتے ہیں نا, اصل میں سب سے پرانا قرآن سنا مینوسکرپٹ ہے. اور سنا مینوسکرپٹ میں کافی تبدیلی ہے. سنا مینوسکرپٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چمڑے کی ایسی کھالوں پہ لکھے, کسی ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے وہ. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہرن کی کھال پہ پہلے کچھ لکھا ہوا تھا, اسے مٹا کے پھر اوپر دوبارہ لکھا گیا. نیچے بھی قرآن ہے, اوپر بھی قرآن ہے. نیچے والا قرآن جو ہے وہ پرانا ہے, جسے مٹا کے اوپر ایک اور قرآن لکھا گیا, اور وہ جو نیچے والا وہ اوپر والے سے مختلف ہے, چینج ہے اوپر والے. پھر وہ 2 بار لکھا گیا ہے اس پر. ہاں 2 بار لکھا گیا, اور نیچے والا اور اوپر والا آپس میں ڈیفرنٹ ہے سنا مینوسکرپٹ میں. اچھا, یہ جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے تو اس وقت ان کو شہید کیا گیا, تو اس قرآن کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, وہ کہاں ہے اور اس کی اسکرپٹ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تینوں یہاں سے علیحدہ کوسچن کر لینا. حضرت عثمان کا قرآن کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. کیسے؟ دنیا میں 7 قرآن ہیں جن کے اوپر یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت عثمان کے قرآن ہے, جن میں سے توپا کاپی میوزیم کا قرآن بھی ایک قرآن ہے. ٹھیک ہے, اب حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی ہے نا تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان کو جب قتل کیا گیا تو قرآن ان کے سامنے تھا, اور جب انہیں قتل کیا گیا تو ان کا خون جو ہے نا, وہ ایک آیت ہے قرآن کی, میرے ذہن میں وہ آیت نکل گئی ہوئی ہے, اس آیت کے لفظوں پہ جا کے گرا خون. اب دنیا میں 7 قرآن ایسے ہیں جس میں اسی جگہ پہ لال رنگ لگایا گیا. توپا کاپی میوزیم والے قرآن پہ بھی اس آیت پہ لال رنگ لگایا گیا, اور باقی 6 اور جگہ, مصر میں ایک ایسا ہے, ایک انڈیا میں بھی ہے ایسا. 7 قرآن ہیں جن کے اوپر انہی جگہوں پہ رنگ لگایا گیا, لال رنگ. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ عثمان کا قرآن ہے. ہر کوئی کہتا نہیں ہمارے والا عثمان کا قرآن ہے. ان میں سے کوئی بھی عثمان کا قرآن نہیں ہے, کیونکہ سارے کے سارے جعل سازی ہیں, کیونکہ سب پہ ہی لال رنگ لگایا گیا. تو توپا کاپی میوزیم والے کو زیادہ اس لیے امپورٹنس دی جاتی ہے کہ ترکی والوں نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ بڑی زبردست کی ہے, بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں. توپا کاپی میوزیم والا تو سب سے پرانا قرآن ہے ہی نہیں, بلکہ عثمان کا قرآن ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کا. سمجھ گئے بات نہیں؟ چلیے شکریہ. آپ تو بہت, آپ سے ہم پوچھتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے تھوڑا آگے, اگلی سٹریم میں تھوڑا بات کروں گا اس پر, کیونکہ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی ہے. پڑھیں ان کو, یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں.
ہاں بہت دلچسپ ہے، دلچسپ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا چلیں جی، شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے جی. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.